अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइड एंड हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। आज मैं आपका बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही रिपीटेड किस्म का क्वेश्चन जो मेरे चैनल के नाज़रीन ने कमेंट्स में बहुत मरतबा किया, उसका जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और वह सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आज़ाद नज़म की क्या सिफ़ात होती हैं, आज़ाद नज़म किसे कहते हैं, आज़ाद नज़म और पाबंद नज़म के अंदर क्या फ़र्क होता है, यानी आज़ाद नज़म किसे कहते हैं, आज़ाद नज़म की क्या और कितनी अक़साम है। तो ये सवाल, तो मैं इसी का जवाब देने के लिए आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास, अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नया हो तो बराह करम वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि कलाम की दो बड़ी किस्में होती हैं, एक मंजूम और एक गैर मंजूम। मंजूम लफ्ज़ नज़म से निकलता है। नज़म का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई तरतीब हो, जिसके अंदर कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा हो। जबकि नसर का मतलब होता है, याद रखिएगा, बिखरा हुआ। आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक मुश्त में गंदम के दाने लें और आप उनको इस तरह से ज़मीन पर फेंक दें तो वो कैसे बिखरेंगे? वो बिखर जाएंगे और उनमें कोई तरतीब नहीं होगी। कोई दाना इधर पड़ा है, कोई दाना उधर पड़ा है। बस इसी से आप समझ लें कि नसर है, वो है नसर। नसर को नसर इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं वो किसी तरतीब में नहीं होते। और इसके बरअक्स जो कि नज़म है, उसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि मिसाल के तौर पर आप वही मुश्त जो है दानों की जो आपके हाथ में है, अब उसको बजाय इस तरह से कि आप यूँ ज़मीन पर फेंकें, आप उनको एक ख़ास तरतीब के अंदर जो है रखना शुरू करते हैं। और वो ख़ास तरतीब जो है उसकी कई एतबार से हो सकती है। ये जो मैंने अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ, इसको गौर से समझिएगा और सुनिएगा। ये इसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इसके अंदर यूँ समझ लें कि सारा अरूज़ है इसी मेरे एक जुमले के अंदर। चुनांचे पहले आपको दो बड़ी किस्में समझ में आ गई कलाम की, गुफ्तगू की, कि एक वो कि जो नज़म कहलाता है और दूसरा वो जो कि नसर कहलाता है ना हो। अब ज़ाब्ता कायदा जो मैंने कहा, अब ये कौन सा ऐसा फ़र्क है जो कि नज़म में और नसर के अंदर जो माबिल इम्तियाज़ के तौर पर समझा जा सकता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो भी कलाम नज़म होता है उसके अंदर साकिन और मुतहर्रिक का एक ख़ास निज़ाम होता है। यानी पहले साकिन आएगा, फिर मुतहर्रिक आएगा, फिर मुतहर्रिक आएगा, फिर साकिन आएगा, या एक मरतबा जो है वो साकिन आएगा, फिर दो मरतबा जो है मुतहर्रिक आएगा। इसी को हिजाए कुता और हिजाए बुलंद कहा जाता है। तो यानी आप इसको थोड़ी देर के लिए मुतहर्रिक और साकिन को हिजा की ज़बान में हम जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं कि हिजाए कोताह और हिजाए बुलंद, इनकी एक ख़ास तरतीब होगी। तो जिस कलाम के अंदर एक कोई ख़ास तरतीब हो, हिजाए कोताह की, हिजाए बुलंद की, या मुतहर्रिक और साकिन की, तो उसको हम कहेंगे कि ये नज़म है, यानी एक ख़ास तरतीब है। और जिसके अंदर कोई ऐसी तरतीब ना हो उसको हम कहेंगे कि ये नज़म नहीं बल्कि नसर है। अच्छा, अब यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कलाम की दो बड़ी किस्में हो गई कि एक नज़म और एक नसर। तो नज़म किसको कहते हैं कि जिसके अंदर एक ख़ास नज़्म व ज़ब्त है, और नसर किसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोई ख़ास नज़्म व ज़ब्त नहीं। अब आ जाए आगे कि जो नज़्म व ज़ब्त है, आगे इसके फिर मदारिज हैं, इसकी फिर स्टेजेस हैं। हाँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आज़ाद नज़म किसे कहते हैं। यानी वो जो एक नज़्म व ज़ब्त है, इसकी फिर यूँ समझ लें कि कुछ स्टेजेस हैं, कुछ दर्जात हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं। क्योंकि फिर आगे नज़म की जो है दो बड़ी किस्में हैं, वो यही की जाती हैं कि एक पाबंद नज़म और एक आज़ाद नज़म। यानी जिस तरह से कलाम की दो बड़ी किस्में हो गई, एक मंजूम या नज़म, दूसरा नसर। फिर नज़म की जो है आगे दो बड़ी किस्में हैं, कौन कौन सी? एक पाबंद नज़म और दूसरी आज़ाद नज़म। तो ये जो पाबंद नज़म और आज़ाद नज़म के ये दो अल्फाज हैं या ये दो जो इस्तिलाहात हैं, इनकी बुनियाद वही नज़्म व ज़ब्त की कुछ पाबंदियों का इख्तिलाफ है। अब यहाँ से आप समझ लें कि जहाँ नज़्म व ज़ब्त की तमाम तर पाबंदियाँ, तमाम तर क़वाइद व ज़वाबित, तमाम तर क़ुयूद, उनका ख़्याल रखा जाए, उनका लिहाज रखा जाए, उसको कहते हैं हम पाबंद नज़म या नज़्म पाबंद। ठीक। और जहाँ कुछ क़वाइद व ज़वाबित में रिलैक्सेशन हो, कुछ का ख्याल रखा जाए और कुछ का ख्याल ना रखा जाए, उसको कहते हैं फिर आज़ाद नज़म। जी हाँ,
آج آپ تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جو پابند نظم ہے اس کو سمجھ لیں، آپ اس کی پابندیاں سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے جیسے ان پابندیوں کو ہم جو ہے ہٹائیں گے، جیسے جیسے ان پابندیوں سے ہم نکلیں گے، ہم آزاد نظم کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جو پابند نظم ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ اس پر 4 قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں، یعنی جس کلام کے اندر یہ جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں 4 قسم کی پابندیاں ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پابند نظم ہے۔ وہ 4 قسم کی پابندیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلی پابندی کہ وہ وزن میں ہو۔ اب وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن کی تعریف ایک طرح سے میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وزن اس کو کہتے ہیں کہ جس گفتگو کے اندر یا جس کلام کے اندر ایک خاص ردھم ہو۔ ردھم کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے وزن۔ اور ردھم پھر کس چیز کا نام ہے؟ ردھم اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں متحرک اور ساکن کا ایک سسٹم ہو، ان کو ایک ترتیب سے لایا جائے۔ یعنی ایک صورت یہ ہے گفتگو کی کہ ہم نے ایک لفظ جو ہے اس میں 2 مرتبہ متحرک آیا، پھر تیسری مرتبہ ساکن آیا، پھر بالکل اس کے برعکس ہو گیا، لیکن نظم اس کو کہتے ہیں یا وزن اس کو کہتے ہیں جس میں ایک ترتیب سے آئے گا۔ جس طرح سے اب مفاعیل، تھوڑی دیر کے لیے اب مفاعیل، اب دیکھ رہے ہیں یہ مفاعیل، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ متحرک آیا، اس کے بعد فا، پھر متحرک آیا، الف، پھر ساکن آ گیا، پھر عین جو ہے متحرک آیا، پھر یا ساکن آ گیا، پھر لام متحرک آیا، پھر نون ساکن آ گیا۔ ٹھیک، تو اسی ترتیب سے یہ سارا کلام آگے بڑھے گا۔ اس چیز کا نام وزن ہے۔ جس طرح سے ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب یہ ایک مصرع ہے، یا اسی طرح سے چلے کوئی اور مصرع لے لیتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب ذرا پہلے مصرعے پر غور کریں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو۔ اب یہ مفاعیلن 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 مفاعیلن، اب اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی مفاعیلن مفاعیلن۔ اب وہ محسوس ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے ساکن متحرک یا ہجائے کوتا اور ہجائے بلند کی صورت کے اندر یہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ پہلے ہجا آتا ہے کوتا، پھر جو ہے ہجا بلند، جیسے مفاعیلن، دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں دیکھیں کہ یہ ہجائے کوتا آ گیا، آگے فاعیلن، تینوں جو ہیں وہ ہجائے بلند آ گئے، پھر اس کے بعد پھر آگے ایک ہجائے کوتا آ گیا، پھر آگے فاعیلن، پھر تینوں ہجائے بلند آ گئے۔ تیسرے رکن میں اسی طرح سے ہجائے کوتا آ گیا، پھر فاعیلن، تینوں بلند آ گئے، اور آخری رکن میں پھر اسی طرح سے ہجائے کوتا آ گیا، پھر فاعیلن، آگے پھر بلند آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہی ہجا جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اسی جملے کو ایسے کر لیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، اگر ہم اس کو ایسے کر لیں کہ اے ہندوستان والو، اے ہندوستان والو تم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اب دیکھیں بات تو وہی ہے، الفاظ بھی بیانی ہی وہی ہیں، اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ لیکن اس میں کیا ہوا کہ اس میں یہ جو ہجا ہم نے ایک ترتیب سے پہلے رکھے ہیں، اس میں منظوم کے اندر ان کی ترتیب جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی۔ اب اس میں کوئی نظم نہ رہا، اس میں کوئی ترتیب نہ رہی۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے یا پابند نظم کی، جو سمجھ لے کہ سب سے پہلی جو قید ہے، سب سے پہلی پابندی جو ہے پابند نظم کے حوالے سے، پابند کا مطلب یہ ہے کہ پابندی یعنی اس میں کچھ پابندیاں کرنی پڑیں گی بولنے والے کو۔ تو سب سے پہلی پابندی کیا ہے؟ وہ وزن کے اندر ہو، اس میں آپ جو بات بھی کریں اس کا کوئی سسٹم ہو، اس میں ہجائے کوتا اور ہجائے بلند ایک خاص ترتیب کے ساتھ آتے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، وہ کلام جو ہے کسی بحر کے اندر ہو۔ اب وزن اور بحر کے اندر کیا فرق ہوا؟ وزن تو ہو گیا ایک نام ترتیب کا، اب پھر اس ترتیب کی آگے مختلف قسمیں ہیں، ان کے مختلف ارکان ہیں، ان ارکانوں کی مختلف تعداد ہے۔ تو ان ارکان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، ان کے وزن کو دیکھتے ہوئے پھر علماء عروض نے نام رکھے ہیں، جیسے یہ بحر رمل ہے، یہ بحر ہزج ہے، پھر یہ ہے کہ یہ مسدس ہے، پھر یہ کہ یہ مربع ہے، پھر یہ ہے کہ یہ مسمن ہے۔
تو اس طرح سے جب وزن کو ایک خاص نام دے دیا گیا تو آپ کا کلام بھی اس خاص ترتیب میں یا اس خاص بحر میں ہو، یعنی وہ کسی بحر میں ہو، وزن میں بھی ہو اور بحر میں بھی ہو۔ وزن نام ہے مطلق لے کا، سر کا، ٹھیک، اور بحر نام ہے، یاد رکھیے گا، کہ اس سر اور لے کے اراکین، ان کی تعداد، ان کے اندر اضافات، یہ ساری چیزیں ملا کر جو ایک سطر ہمارے پاس سامنے آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بحر ہے۔ جس طرح سے مفاعیل، ہم کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے یہ ایک وزن کے اندر ہے، اور اس کی بحر ہم کہیں گے کہ اگر اس کو 4 مرتبہ کہا جائے، یعنی مفاعیل 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 مفاعیل، تو ہم کہیں گے کہ یہ بحر ہزج ہے اور مسمن ہے اور سالم ہے۔ تو اس طرح سے پابند نظم کی دوسری صفت کیا ہو گئی؟ پہلی ہم نے یہ صفت طے کی تھی کہ وہ کسی وزن میں ہو، دوسری صفت ہم نے یہ طے کی کہ وہ کسی بحر میں بھی ہو، کسی ایک سسٹم کے اندر ہو۔ تیسری صفت یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر اگر قوافی کا التزام ہے، یہ ضروری نہیں لیکن بہرکیف پابند نظم میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، تو اگر قوافی کا اس میں التزام ہے، جو بھی ترتیب ہے اس قوافی کی، تو وہ قوافی کی ترتیب جو ہے ان میں اگر ہے تو اس کا بھی التزام کیا جائے۔ تو پابند نظم تو نام ہی اس بات کا ہے پھر کہ ان میں کوئی نہ کوئی قوافی جو ہیں وہ رکھے جائیں۔ تو بہرحال تیسری بات کہ قوافی کا التزام ہو، چاہے ان کی جو بھی کیفیت ہے۔ یہ جو میں نے پہلے نفی کی ہے کہ قوافی نہ بھی ہوں، اس کا مطلب ہے ان کی کسی حیت کی نفی ہے، مطلقاً نفی نہیں ہے، ورنہ پابند نظم تو پھر پابند نہ رہی، پھر وہ تو آزاد نظم ہو گئی۔ تو اس میں جو قوافی ہیں، جس حیث سے بھی ہیں، جو بھی ان قوافی میں التزام کیا گیا ہے، تو ان قوافی کا التزام کیا گیا ہو۔ نمبر 4، ردیف، کہ اس کلام کے اندر اگر کسی ردیف کا التزام کیا گیا ہے تو پھر اس ردیف کو بھی نبھایا جائے۔ ہاں، ردیف میں یاد رکھیے گا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض کلام جو ہوتے ہیں وہ پابند نظم کی ذیل میں آتے ہیں، پابند نظم کہلاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان میں ردیف نہیں بھی ہوتی، پھر ان کو غیر مردف کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف پابند نظم کی کیا ڈیفینیشن ہو گئی، کیا پہچان ہو گئی کہ جس میں 4 باتوں کا التزام ہو۔ کون کون سی؟ نمبر 1، وہ کسی وزن میں ہو، نمبر 2، کسی بحر میں ہو، نمبر 3، قوافی کا التزام ہو، نمبر 4، اگر ردیف ہے تو ردیف کا بھی التزام ہو۔ تو جس میں یہ 4 قسم کے التزامات کیے گئے ہوں اس کو کہتے ہیں پابند نظم۔ اب آ جائیں آپ آزاد نظم کی طرف۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں پھر بھی آپ کو سمجھاؤں گا، ورنہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن سردست آپ اتنا سمجھ لیں کہ ان 4 قسم کی پابندیوں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر آزاد نظم جو ہے وہ جنم لے گی۔ اب یہ کہ یک بارگی اگر 4 پابندیوں کو چھوڑ دیں آپ، اس کی کیا صورت بنے گی، اس کا کیا کہتے ہیں؟ 3 پابندیاں چھوڑے پھر جو نظم بنے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 چھوڑے پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر 1 پابندی آپ نہیں کرتے تو پھر جو نظم کی صورت بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے جو ہے مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ آزاد نظم کی یوں سمجھ لیں کہ 4 قسم کی صورتیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو میری اس گفتگو سے آزاد نظم کے حوالے سے کچھ بنیادی کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔